اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، نہ اللہ کے شان میں کمی ہونے والی ہے نہ بڑھوتری ہونے والی ہے۔ اللہ ویسے ہی ہے جیسے شروع سے ہے۔ اللہ کی شان نرالی، اللہ کا مقام بڑا اونچا، اس کا رتبہ بڑا اعلیٰ، اس کی عزت بڑی اونچی ہے۔ وہ بڑا تقدس والا، وہ بڑا پاکیزہ، وہ بلندی والا، اس کی شان بڑی اونچی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت سے مالا مال ہو جائے، ہم چاہتے ہیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی ملے، کامرانی ملے، تو دوستوں بزرگوں ہمیں اللہ کے احکامات کے اوپر آنا پڑے گا، اس کو اختیار کرنا پڑے گا، اسلام کو قبول کرنا پڑے گا، اسلامی تعلیمات کے مطابق، شریعت کے احکامات کے مطابق، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا، اسی وقت کامیابی مل سکتی ہے۔ خطبے کے اندر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ واللہ الغنی اور وانتم الفقراء، اور تمام انسان، تمام جنات، ساری کائنات اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے گھر کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے بھکاری ہیں، اللہ بے نیاز، ہم سب اس کے محتاج۔ اللہ بڑے شان رحیمی اور شان کریمی رکھنے والے، بڑی قدرت رکھنے والے، ہم اس کے گھر کے فقیر اور ہم بھکاری ہیں۔ تو دوستوں بزرگوں، اللہ نے واضح کر دیا سارے انسانوں کی حیثیت اور اوقات اللہ کے نزدیک کیا ہے، اور اللہ کی شان کیسی نرالی، کیسے اونچی ہے۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، آگے بیان فرمایا اگر تم میرے احکامات سے منہ موڑو گے، اگر تم میرے قرآن سے پیٹ پھیر کر بھاگو گے، اگر تم میرے شریعت کے خلاف زندگی گزارو گے، اگر تم میرے نازل کردہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، میرے نبی کے خلاف اپنی زندگی گزارو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ کسی اور کو ہدایت دے کر، ایمان دے کر لا کر کھڑا کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس سے پہلے جمعے کے اندر منافق کسے کہتے ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں، قرآن کے اندر بہت سارے مقامات کے اندر اللہ نے ان کے اس عمل کو بیان کیا، تو اگلے پن کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ کے دوسرے صفحے کے اندر منافقین کی علامتیں، ان کے دھوکہ دہی اور ان کے فراڈ کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا، اور احادیث کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں، بہت ساری علامتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو دوستوں بزرگوں، آج ہم مسلمان ان چیزوں پر غور کریں، آج ہم مسلمان ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، کہیں یہ جو علامتیں، جو نشانیاں، جو اوصاف، جو بری خصلتیں منافقین کے اندر پائی جاتی تھی، کہیں وہ ہمارے زندگی میں کہیں داخل نہ ہو جائے، کہیں ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو جائے، کہیں ہمارے معاملات کے اندر داخل نہ ہو جائے، کہیں ہمارے زبانوں میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری سچائی میں کہیں اس کا ضرب نہ پڑے، اور ہمارے بازار کے اندر وہ منافقوں کی علامتیں کہیں پیدا نہ ہو جائیں۔ یہ تمام چیزوں کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے ذکر کیا کہ منافق کیسے وہ زبان سے ایک بات کہتے ہیں اور ایک راستے پر چلتے ہیں، کیسے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ رسول کو دھوکہ دیتے تھے، جب جاتے اپنے یاروں کے پاس اور اپنوں کے پاس کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے، ٹھٹا کرنے والے، دھوکہ دینے والے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے معبودوں کے اوپر ایمان لانے والے۔ تو دوستوں بزرگوں، آج
مسلمانوں کے اندر عام طور سے مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں محسوس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے جانے انجانے میں منافقوں کی جو نشانیاں، منافقوں کی جو علامتیں، منافقوں کی جو عادتیں، منافقوں کی جو خصلتیں، منافقوں کے جو چال اور چلن اس دور میں اور آج بھی پائے جاتے ہیں، آج وہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ آج کا اکثر مسلمان ان راستوں پر چلتا ہے، ان بری خصلتوں پر پڑ چکا ہے۔ سب سے زیادہ جھوٹ بولنا کس کی نشانی بن گئی ہے؟ سب سے زیادہ دھوکہ دینا کس کی نشانی بن چکی ہے؟ سب سے زیادہ بے حیائی کے کام کرنا کس کی نشانی بن چکی ہے؟ سب سے زیادہ جوا کھیلنا، نشہ کرنا، بے حیائی کو فروغ دینا یہ کس کی علامت بن چکی ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، ذرا سوچیں، آپ ذرا غور کریں، منافقوں کی علامتیں آج کے مسلمانوں میں داخل ہو چکی ہیں، منافقوں کی نشانیاں آج کے مسلمانوں میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس لیے آج ہم ذلیل ہیں، اس لیے آج ہم رسوا ہیں، اس لیے آج ہم بے چین ہیں، اس لیے آج ہم نقصان میں اور خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا وعدہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ شروع ہو چکا ہے، یہ اللہ کا وعدہ چل رہا ہے۔ بہت سارے کیا عرب، کیا عجم، کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا مغربی ممالک، کیا کینیڈا، کیا انگلینڈ، دنیا کے جو بیشتر علاقے اور ممالک ہیں، ان ممالک کی کارگزاری سنو آپ۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے، کتنے غیر مسلم اسلام کے دعوت میں آ رہے ہیں، اسلام کو اپنا رہے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ کر 100% اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام کے پابند بن گئے۔ اس کے لیے دنیا کی ڈگریوں کو ٹھکرایا، اس کے لیے اپنے قیمتی جاب اور نوکری کو لات مارا۔ کبھی ہماری بہن اسلام کے اندر داخل ہونے والی حجاب کا سودا نہیں کیا، پردے کا سودا نہیں کیا، حیا کا سودا نہیں کیا۔ 5 لاکھ جس کی سیلری تھی، 10 لاکھ جس کی سیلری تھی، 20 لاکھ جس کی سیلری تھی، فلم کے اندر کام کرنے والے، ہیرو کی ہسٹری معلوم، کھیل کے میدان میں ریکارڈ قائم کرنے والے پلر، اور اسی طرح کھیل کھیلنے والوں کی ہسٹری معلوم، تاریخ معلوم، بائی ڈاٹا معلوم نہیں تو ہمارے نبی کی تاریخ اور سیرت معلوم نہیں، اسلام کی تاریخ اور اس کی سیرت معلوم نہیں۔ میرا دوستوں، بلبیر سنگھ وہ جو کسی سنگ سے مل کر اس ملک کے اندر فسادات کو عام کرنے والا، 92 کے اندر بابری مسجد پر سب سے پہلا اپنا ہتھوڑا چلانے والا، مسجد کو زخمی کرنے والا، مسجد کے دور دیوار کو توڑنے والا میرے دوستوں بلبیر سنگھ، اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہدایت نصیب فرمائی۔ مختصر نصیب ہدایت کے جون کے آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، اور اسی طرح ارمغان، یہ وہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، آج ان کو قید خانے میں بند کر دیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر کتنے ہزاروں غیر مسلم بھائی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ کٹر ہندو سوچ رکھنے والے جو اپنے ہاتھوں سے کئی مسلمانوں کا قتل عام کیا، فسادات کیے، ظلم کیا، ایسے ہمارے بھائی اسلام کو قبول کرنے والے حکومت نے دیکھا تو ان کو جیل میں ڈال دیا، جھوٹے الزامات میں پھنسا کر۔ میرے دوستو، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہر مہینہ چھپتی تھی، ان کتابوں میں یہی تاریخ ہے کون ہمارا ہندو بھائی اسلام کے کس چیز سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر کیسے داخل ہوا، کیسے اس کے اوپر امتحانات آئے، آزمائش آئی، اور اس کے ایمان لانے کے بعد کیسے گھر والے گھر سے نکال دیا، ماں باپ نے اسے اپنے ذات سے نکال دیا، پھر بھی وہ کیسے ایمان پر باقی رہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اپنے انٹرویو کے اندر میرے ساتھ پال، وہ جو ہم سب مل کر جا کر بابری مسجد پر حملہ کیے اور توڑا، اس کے ساتھ ننگا ناچ کیا، اس کی اینٹوں کو گھر پر لائے اور اعلان کیا کہ ہم نے مسجد پر حملہ کیا، اس کی اینٹ ہم لے کر آئے ہیں۔ گاؤں میں اعلان کیا اگر کوئی اینٹوں پر پیشاب کرنا چاہے آ کر کرو، سب نے پیٹ تھپتھپائی، تعریف کی، کتنا اچھا کام کیا۔
کیا، سب آ کر باری باری اس بابری مسجد کے اینٹوں پر پیشاب کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا وہ یوگیندر پال جس نے یہ حرکت کیا وہ دیوانہ ہو گیا. اللہ کا عذاب اس کے اوپر ٹوٹ پڑا، ایسا دیوانہ کہ کپڑے پھاڑ کر ننگے بدن دیوانوں کی طرح گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، ہر عورت کے اوپر گندی نظر ڈال رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی ماں کے ساتھ بلاکار کرنے کی اس نے کوشش کی. اللہ کے عذاب کا کوڑا اس کے اوپر پڑا. پھر اس کا آخر میں بہت ساری ہسٹری ہے. لاسٹ میں علاج ہوا تو یہی حضرت مولانا صدیق کریم صدیقی صاحب کے پاس ہوا کہ کتنے عامل ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، علاج کیا، کچھ پیدا نہیں ہوا. ماں باپ تنگ آ چکے، یہاں تک کہ مار دینے پر مجبور تھے. پھر آخر میں حضرت کے پاس گئے اور ساری داستان سنائی تو کہا اللہ کا گھر کوئی معمولی گھر نہیں، بہت بڑا پاپ کیا ہے، سچے دل سے توبہ کرو. کوئی یہ کیا کہتے ہیں روحانی بیماری نہیں ہے، کسی جادو یا کسی جن کا حملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب ہے. جاؤ سچے دل سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کو راضی کرو. اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور یہ اچھا ہو جائے پھر اسلام کو قبول کر لینا اگر سمجھ میں آتا ہے. تو دوستوں بزرگوں یہ کرنا تھا. وہ صحت یاب ہو گیا، کپڑے مانگنے لگا، خود بخود مسجد کی طرف جانے لگا. یہ اللہ کے معجزات ہیں میرے دوستوں بزرگوں. جو اسلام کو توڑنے والے، مسجد پر حملہ کرنے والے، ایک وقت آیا وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ ماجرا بلبیر سنگھ نے دیکھا، خود اس کے ماں باپ بھی پریشان تھے تو کیوں جا کر مسجد پر حملہ کیا. باپ بڑا راضی نہیں تھا تو باپ بیماری میں آ کر مر گیا. بار بار بلبیر سنگھ سوچتا تھا کہ میرے سے کیا ہو گیا، میرے سے کیا ہو گیا. پھر بولت جا کر اسلام کا مطالعہ کیا. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے بیانات اور انٹرویوز کو سن کر وہ بھی متاثر ہوا. اب وہ گیا سچی پکی توبہ کی نیت سے روتا ہوا، تڑپتا ہوا تو وہ اسلام لانا چاہا. حضرت نے کلمہ پڑھایا، پھر بھی اطمینان نہیں ہوا کہ میں نے اتنے قتل کیے، اتنا ننگا ناچ کیا، اللہ کے گھر کو توڑا، کیا اسلام کے اندر مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضرت نے کہا توبہ کر لینے پر تمام پچھلے گناہ، اسلام لانے پر تمام کفر کے زمانے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے وعدہ کیا میں نے یہ مسجد توڑا، میری زندگی باقی رہی، اس کے بدلے میں 100 مسجدیں تعمیر کروں گا، اس کے لیے جدوجہد کروں گا. میرے دوستوں لاک ڈاؤن کے زمانے سے پہلے تک تقریباً 80% مساجد انہوں نے تعمیر کرا دی تھی. لاک ڈاؤن میں انتقال ہو گیا. تو یہ اللہ کا میرے دوستوں معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں دنیا میں مسلمانوں اگر میرے داخل ہو جاؤ گے، مسلمانوں قرآن کو چھوڑ دو گے، مسلمانوں میرے سے دور ہو جاؤ گے، میں تمہارا محتاج نہیں. یاد رکھنا دشمن کو ہدایت دوں گا، دشمن کو ایمان سے سرفراز کروں گا. پھر وہی دشمن جو مسجدوں کو ڈھانے والے، وہی دشمن جو ظلم و ستم کرنے والے، وہی دشمن جو اسلام کو مٹانے والے، وہی محافظ بن کر آئیں گے، وہی دین کے داعی بن کر آئیں گے، وہی دین کے مجاہد بن کر آئیں گے، وہی دین کے غازی بن کر آئیں گے. اور تم تماشائی بن کر دیکھتے رہ جانا، منافق بن کر دیکھتے رہ جانا، مرتد بن کر دیکھتے رہ جانا. میں ایسا تبدیلی لاتا ہوں. تو دوستوں بزرگوں اللہ کا یہ وعدہ قرآن میں کیا ہوا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کہ اگر تم میرے سے منہ موڑو گے، میرے احکامات سے، میری شریعت سے، اسلامی تعلیمات سے، اسلامی تہذیب سے، نبی کے سنتوں سے، میں تمہاری جگہ کسی اور کو دین دے کر، ایمان کی دولت سے سرفراز کر کر تمہاری جگہ لا کر کھڑا کروں گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اور وہ اسلام کو اپنانے کے بعد، دین میں آ جانے کے بعد تمہاری طرح غدار نہیں ہوں گے. کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ تمہاری طرح دھوکے باز نہیں ہوں گے، تمہاری طرح احسان فراموش نہیں ہوں گے، تمہاری طرح لاپرواہ جاہل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ 100% دین پر قائم رہیں گے. اٹھاؤ تاریخ، بہت وقت گزارتے ہو موبائل کے اندر. اے میرے نوجوان، اے میرے بھائی، اسی یوٹیوب میں مارو نیو
کے اندر دکھائے گا حکومتی سطح پر. اسی طرح جرنلسٹ، بڑے بڑے فوجی آفیسر، بڑے بڑے منسٹروں کے بچے، ریسلنگ کرنے والے، باکسنگ کی دنیا سے، کھیل کی دنیا سے، فٹ بال کی دنیا سے بڑے بڑے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں. جس رونالڈو کے کھیل کے دیوانے ہمارے نوجوان، جاؤ دیکھو رونالڈو کتنا اسلامی تعلیمات کو پسند کرتا ہے، جتنے سورے اسے یاد ہیں، آج کے نوجوان کو اس کی ایک آیت یاد نہیں. شرم کی بات ہے، شرم کی بات. محمد علی ایک زمانے میں ٹاپر باکسنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوا. اللہ نے خوب اسے عزت عطا فرمائی. مائک ٹائسن باکسر کی دنیا کا بہت بڑا باکسر، اس نے اسلام کو اپنایا اور مسلمان بنا اور اسلام کے اندر داخل ہوا. یہ آر رحمان ہندوستان کا سنگر، حالانکہ ابھی سنگنگ کرتا ہے لیکن وہ غیر مذہب چھوڑ کر اسلام کو اپنایا. اس کی بیٹی آج بھی اتنا شہرت ملنے کے بعد، پیسہ ملنے کے باوجود بھی پردے کے بغیر کہیں نہیں آتی، پردے کے ساتھ رہتی ہے، کبھی اپنا چہرہ تک نہیں دکھاتی، اتنا اہتمام کرتی ہے. تھامسن بارٹے فٹ بالر، مشہور فٹ بالر. اسی طرح تھیری ہینری فرانس کا فٹ بالر، نیکولس اینگلے کا اور فرانس کا فٹ بالر، کشیما آسٹریلیا کا فٹ بالر، مائیکل سنی امریکہ عرب پتی، اسلام کو مذاق اڑانے والا، قرآن کو مٹانے کی باتیں کرنے والا، یہ اسلام کے اندر داخل ہوا. اسی طرح اسنیس کو اسلام کا مذاق اڑانے والا، اور اینڈر ویڈ اسلام دہشت گردی کا مذہب کہنے والا. اسی طرح جورم ویل اسلام کے خلاف کتابیں لکھنا چاہتا تھا، کئی کتابوں کو لکھنے والا. ریچارڈ وہ مسجد کو اٹھانے کی باتیں کرنے والا. اور ارنولڈ بین وہ کہتا تھا اسلام جھوٹا مذہب ہے، اس کا مذاق اڑاتا. بلبیر سنگھ مسجد کو گرانے والا. یہ تمام وہ نام ہیں میرے دوستوں بزرگوں جو اسلام کو گالیاں دینے والے، جو قرآن کو گالیاں دینے والے، جو مسجدوں کو گرانے والے، آج وہ مذہب اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر کر اسلام کے اندر داخل کر دیا ہے. ایک فرانسیسی خاتون اسلام قبول کر لینے کے بعد زاروں قطار روتی ہے، اے افسوس میں کیوں مسلمان بن کر پیدا نہیں ہوئی. اتنے سال لگ گئے مجھے اسلام میں آنے کے لیے، اتنے سال اسلام سے دور ہو کر میں نے زندگی گزارا. میرے دوستوں بزرگوں یہ تاریخ ہے. اور بھی بہت سارے بڑے بڑے نام جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے. امریکہ کی RTA آرگنیزیشن ہے، اور اسی طرح سرکاری بہت سارے وہ سنستھائیں ہیں جو آج سے 4-5 سال پہلے انہوں نے دعویٰ کیا سالانہ 20,000 سے زیادہ امریکہ کے اندر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. آج وہ شرح اور پرسنٹیج اور بھی بڑھ گیا جب سے فلسطین کا قضیہ آیا. قبل اول کا غزہ کا قضیہ چل رہا ہے، اور بھی تیزی کے ساتھ اسلام کے اندر غیر مسلم داخل ہو رہے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے، سوال ہمارا ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ نہ اللہ کے ہوئے، نہ دنیا کے ہوئے، نہ رسول اللہ کے ہوئے، نہ دنیا کے ہوئے، ایسے راستے پر کھڑے ہیں. میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کو مناؤ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. چھوڑو منمانی زندگی، بے حیائی کی زندگی. ایک وقت تھا مسجدوں کے پاس